جب طالب علم استاد کو پوچھے استاد کو نہ آتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت تو میں تو طالب علم ہوں نا، عالم تو ہوں نہیں. نہ یہ کوئی اس کا تعلق کو درس نظامی سے تو ہے بھی نہیں اس لفظ کا، یا پڑھایا جاتا ہی بھی. ہاں تو یہ بولتا ہوں یہ لکھا ہوا میں اس کی حکمت بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے معنی بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ آگے والے اگر مجھے کوئی مدنی فیس دیں تو میں یار مان تو ہاتھ میں آئے ہو یار، اب میرے کو کوئی مدنی فیس دو تو میں آپ کو انشاءاللہ معنی بتاؤں گا، اس کی حکمت بتاؤں گا. غفیر لہو کے معنی بھی ساتھ میں بتا دوں گا انشاءاللہ. غلطی ہوئی تو میں نے اسپیئر میں رکھے ہیں اپنے علماء، ان کو نہیں پوچھا نا میں نے کہ اس کے معنی کیا ہے. اب یہ تو میرے رہنما، ان کو پوچھوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ میں ان سے وہ اوکے کروا لوں گا. میں امید کرتا ہوں میں جو بولوں گا نا انشاءاللہ یہ اوکے کر دیں گے، مجھے امید ہے. یا پھر اس کا متبادل مجھے دے دیں گے. تو کسوٹی پر میں تو آیا بھی نہیں ہوں، کسوٹی پر تو آپ لوگ آئے ہوئے. ہاں میرے کو یار مدنی فیس دو. دیکھو آج آپ کی زندگی کا اہم ترین مطلب ہے کہ عقدہ حل ہو رہا ہے. 12 منہ کا 12 منہو بن گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے معنی بھی عنقریب آپ کو بتائے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ مدنی ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین بھی دلچسپی سے دیکھ رہے ہوں گے آج. سبحان اللہ. بس تو انہی کو بتائیں، پھر ان کو الگ جمع کر کے کوئی ترکیب کر لو. یہ 12 ماہ والے کتنے ہو گئے؟ نہیں یہ 30 پھر ریپیٹ ہو گئے، مدنی فیسیں ان کی ریپیٹ ہو گئی. سبحان اللہ. آپ بتائیں گے مانا 12 ماہ والے. اچھا 12 ماہ والے. انشاءاللہ یہ 30 ہو گئے، 31 ہو گئے، جو بھی ہو گئے ماشاءاللہ. اچھا باقیوں سے کچھ فیس تو نہیں لینی؟ ان سے بھی لینی ہے. محرم میں تو پھر یہ کہ محرم میں دیکھو محرم کی کون سی تاریخ بہترین افضل ترین مانی جاتی ہے؟ عاشورہ، ٹھیک ہے نا. عاشورے کی 10 تاریخ. تو 10 کا عدد بھی الحمدللہ بہت مبارک عدد ہے، اور اس میں جمع کرنے 2 12 دن کا اگر مدنی قافلہ 10 + 2 کی ترکیب اگر دینے تو آپ اگر 12 اسلام میں 12 دن کے قافلے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر سب کو اپنے بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. تو کب محرم ہی میں یا 12 دن انشاءاللہ. اور کل سفر ہاتھوں ہاتھ جا رہے پہلے سے طے ہے، تو یہ تو طے ہے نا یار، کوئی سر نیا دو نا یار کچھ. انشاءاللہ. اچھا گنو کتنے 12 دن والے؟ اچھا مگر یہ ہو سب سخی لوگ ہاں کہ میں نہ بتا سکوں تو بھی سفر کریں. ہاں یعنی میرا ہی رونگ نمبر لگ جائے. میں بھی تو مطلب خطاؤں کا پتلا ہوں. میں نے جو اب تک سمجھا، سنا، سیکھا، پوچھا، یہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا. کتنے ہو گئے؟ یا پھٹافٹ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے یہ بعض نازک ہوتے ہیں، بیچارے تھک جائیں تو پھر سو جائیں یا کہیں اور چلے جائیں.
12 ہو گیا، الحمدللہ، تشریف رکھیے۔ اچھا، اب مزید کسی کو محروم نہ کیا جائے، تو اپنے یہ جتنے بیٹھے ان میں سے 92% اسی محرم میں اگر 3 دن کے سفر کی نیت کر لیں تو اب یہ کہ تقریباً یار جو 2-4 اسلام بھائی نہیں اٹھا رہے ہاتھ، ایسے جانا بھی ہے، خالی ہاتھ نہیں اٹھانا، سفر بھی کرنا ہے۔ نیت ہمت کرو یار، چھٹیاں آ رہی ہیں 10، 11، 12 محرم یا بدھ جمعرات جمعہ، 3 دن کا سفر کر لیں، یا جمعہ ہفتہ اتوار، عاشورے کی چھٹیاں آ رہی ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں نا۔ اتوار کی چھٹی آ رہی ہے، عاشورہ شریف کی چھٹی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ 3 دن کا سفر ٹھیک ہے نا کریں گے آپ انشاءاللہ۔ اچھا، اب جو میں نے سمجھا ہے وہ اگر کسی کو درست معلوم ہو تو میری رہنمائی کر دینا۔ یہ رہنما میرے بیٹھے میں دائیں طرف، تو انشاءاللہ یہ رہنمائی کریں گے جو میں سمجھاؤں۔ یہ جو لکھا جاتا ہے نا 12 من ہو، یہ کتاب کا رائٹر خود لکھتا ہے نا، یہ تبھی 12 من ہو لکھے گا، ورنہ 12 من ہو دوسرا کوئی حاشیہ لکھے گا نا تو وہ اس کی طرف سے 12 من ہو نہیں لکھا جاتا۔ تو اس کا مطلب یعنی یہ 12 یہ لکھ لیں، جو شوقین ہے وہ لکھ لیں، آپ کو کام دے گا۔ زادہ زا الف دال لکھ لیں، یہ حروف یعنی کہ علم الابجد کے حساب سے اس کے 12 بنتے ہیں۔ زادہ من ہو یعنی مصنف کی طرف سے اضافہ کیا گیا، یہ اس کے معنی ہے۔ 12 من ہو یعنی مصنف کی طرف سے اضافہ کیا گیا۔ تو نیچے حاشیہ اگر کسی اور نے لکھا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا اہل علم جو حاشیہ لکھتے ہیں وہ اپنا نام لکھتے ہیں۔ اب نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لینا، کتابوں میں نام لکھا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی یعنی کہ اس کی تزئین کرتا ہے، نہ زینت دیتا ہے اس کو، یا اس کی وہ تبویب کرتا ہے، یا اس میں کوئی ترمیم اضافے کرتا ہے، تو وہ پھر حاشیے میں اپنا نام دیتا ہے، نام دے گا یا کچھ بھی اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ مصنف کا نہیں ہے۔ ان کا اشارہ بھی رمز میں ہوتا ہے۔ یہ کس کو پلے پڑتا ہے؟ یہ حاشیے کو بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہی بولیں گے۔ عوام جو ہے نا جس کو 12 مینوں نہیں بھی لکھا، اگر وہ مترجم بھی لکھتے ہیں، حاشیے میں بریکٹ میں مترجم یہ بھی لکھتے ہیں، جو دوسرا جو لکھتا ہے نا حاشیہ، تو 12 من ہو صرف وہی لکھے گا جو اس کا مصنف ہے۔ تو یہ مصنف ہی کی عبارت ہے۔ تو یہ جو میں نے پڑھی نا یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ درست تھا۔ تو اعلیٰ حضرت ہی نے یہ فرمایا ہے، اگرچہ حاشیے میں فرمایا تو پورا ہو گیا جیسے، یا بعد میں آپ نے اس میں لکھ چکے، اب یاد آیا یاد شریف میں، یا کسی نے توجہ دلائی تو آپ نے وہ اس میں حاشیے میں اضافہ کر دیا۔ بعض اوقات قصدن بھی حاشیے میں اضافہ کیا جاتا ہے کہ عبارت اگر حاشیے میں لکھ دی جائے تو وہ عبارت مطلب یعنی کہ خلط ملط ہو جاتی ہے، تو اس لیے بھی قصدن بھی بعض اوقات وہ مصنف جو ہے بعض اوقات عبارت کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے قصدن بھی مصنف جو ہے نا وہ حاشیے کا اشارہ دے کر کچھ باتیں حاشیے میں لکھ دیتا ہے، اور پھر وہ 12 منہ لکھتا ہے۔ یا تو بھول گیا تھا اس لیے لکھ دے گا، یا مطلب یہ کہ ضرورتاً کہ یہ الگ ہے لیکن اس کی ذرا توضیح ہو جائے، وضاحت ہو جائے، تو وہ حاشیے میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ 12 منہ مصنف لکھتا ہے کہ مصنف اس کے یعنی کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ مصنف کی طرف سے اضافہ کیا گیا۔ اچھا، غفر لہو، اس کی مغفرت کی جائے، یعنی مصنف بخشا جائے، یہ اپنے لیے دعا مانگیے۔ 12 منہ غفر لہو کے معنی یہ ہے کہ مصنف کی طرف سے اضافہ کیا گیا، اللہ تعالی مصنف کی مغفرت فرمائے۔ یہ جملہ لکھ لیجئے، یہ وہ علمی نقطہ انشاءاللہ جو آپ کو عمر بھر کام آئے گا انشاءاللہ۔ اب 12 منہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا، 12 منہ ہو گیا۔ بھائی اگر غلط بولا تو ہر کوئی میری اصلاح کر دو، یہی معنی ہے نا، الحمدللہ۔ یہ مفہوم کھلا کر کے بیان کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا یار مدنی چینل کے ناظرین سے تو فیس لی نہیں اپنوں نے،
مدنی فیس. چلو مدنی چینل کے ناظرین